السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں کو ہمارے چینل اسلامی دنیا پر خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھائی اور تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ بھائی اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ویڈیو آگے تک دیکھتے رہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عاشق رسول کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ جب حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کے جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروایا، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے میں داخل پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کے جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے نہ دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسرے مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی رحمۃ اللہ علیہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میرے قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی رحمۃ اللہ علیہ سے مصاحبہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ تنم فرسودہ جا پارا زہ جراں یا رسول اللہ، دلم مجدہ آوارہ زہ اسیاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور بے جاں پارا پارا ہو گیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چوں سوئے من گزر آری من مسکین زاداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میرے جانب قدم بنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں گا۔ ذکر دا خویشم حیرانم، سیاہ شد روزی سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ کیوں بادوے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامی را درآں یا رسول اللہ۔ روضے محشر جب آپ شفاعت کا بازو گنہگاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 23 شعبان 817 میں تھی۔ آپ ایران کے شہر خراساں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم آپ کے والد احمد صاحب سے حاصل کی۔ آپ بڑے عاشق رسول اور بڑے عالم دین اور شاعر تھے۔
آپ اپنی زندگی علم کی خدمت کرنے پہ صرف کی۔ آپ کی ساری زندگی علم کی خدمت میں گزری۔ آپ نے بڑی علم دین کی کتابیں تصنیف کی۔ اس میں ایک کتاب مولا جامی جو مشہور کتاب ابھی بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ بڑے عاشق رسول اور شاعر تھے۔ آپ بروز جمعہ 18 محرم الحرام 898 میں بمقام ہرات افغانستان میں وفات پائی، اور آپ کی قبر مبارک ہرات افغانستان میں ابھی بھی موجود ہے۔